السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ۔ ہمارا پروگرام ہے JIT، جس میں ہم ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز، ان میں ہم آپ کو تفتیشی نکات بتاتے چلے جائیں گے اور اس کے علاوہ مختلف جرائم سے آپ کو بچاؤ کی تدابیر بتائیں گے۔ ہماری سیریز چل رہی ہے اینٹی فراڈولنٹ میئرز۔ اینٹی فراڈولنٹ میئرز میں ہم نے پہلے بھی کچھ ایک ساتھ کی ہیں اور ایپیسوڈز آن ایئر بھیجی ہیں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو چند ایک اور پوائنٹس بتا دیے جائیں تاکہ آپ اینٹی فراڈولنٹ میئرز کے متعلق مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں۔ اس پروگرام میں جو میں آپ کو پوائنٹس بتانے لگا ہوں یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے اور بہت امپورٹنٹ میٹرز ہوں گے۔ اب دیکھیں، ایک شخص آپ کا دوست ہے، آپ سے گاڑی آپ کی گاڑی لے جاتا ہے، آٹومیٹک گاڑی ہے۔ کئی بار یہ ہو جاتا ہے کہ وہ صاحبان آپ کی اس گاڑی کا جو ارائتاً وہ لے کر گئے ہیں، قرضے کے طور پہ عارضی استعمال کے لیے لے کے گئے ہیں، وہ آپ کو ایک دم سے اس کا کمپیوٹرائزڈ انجن چینج کروا دیں گے اور آپ کو گاڑی دے دیں گے۔ پرانا انجن جو تھا کمپیوٹر اس کا چینج کر کے یا اس میں رد و بدل کر کے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے یا اس کو فروخت کر کے آپ کو پہنچا دیں گے اور آپ کو وہ گاڑی واپس کر دی جائے گی۔ آپ 3-4 ماہ یا 2 ماہ تک تو چلائیں گے، لیکن ایک دم سے آپ جب گاڑی آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو آپ مکینک کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی گاڑی میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، آپ کے کمپیوٹر کو تبدیل کر دیا گیا ہے یا آپ کے کمپیوٹر کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کا فراڈ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چل رہا ہے، جس سے اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی گاڑی دیتے وقت کم از کم اپنا ڈرائیور اپنے گاڑی کے ہمراہ روانہ کرنا چاہیے تاکہ آپ ساتھ یہ دھوکہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح کئی بار یہ ہوا ہمارے نوٹس میں آیا ہے کہ کرایہ پر کسی نے مکان لیا اور مالک مکان نے وہ باہر بیرون ملک رہتے ہیں یا مالک مکان کہیں دور ہیں اور وہ وہاں پہ وزیٹیشن نہیں دے رہے، تو کرایہ داران دیکھتے ہیں کہ مالک مکان تو آ نہیں رہا، وہ ایک دم سے یہ کرتے ہیں کہ ایک دم سے اس کا ملبہ فروخت کر دیتے ہیں اور مکان آپ کا کرائے کا مکان، نیا مکان، وہ ملبے کا ڈھیر بنا کر فروخت کر دیا جاتا ہے اور بعد میں کبھی آپ کا کوئی بندہ ادھر سے گزرتا ہے یا مالک مکان ادھر سے اس کا گزر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو ملبے کا ڈھیر بھی نہیں ہے اور خالی پلاٹ موجود ہے۔ بندہ ایک دم سے تذبذب کا شکار ہوتا ہے اور ایٹ اے فکس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مکان کو تو ملبے کی صورت میں فروخت کر کے فریقین کرایہ داران فرار ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کے وقوع کئی بار ہو چکے ہیں۔ اس معاملے میں آپ نے جب اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے مکان کی ایڈورٹائزنگ کیے رکھیں کہ آپ نے یہ کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اپنا موبائل نمبر وہاں کے نواحی لوگوں کو اور وہاں پہ کام کرنے والے دکانداروں کو اور لوگوں کو آپ اس کو نمبر دیے رکھیں تاکہ اگر کوئی ایسا ایشو آئے، اس مکان کے متعلق توڑ پھوڑ شروع ہو یا اس کو کرائے پر کرایہ چڑھایا جائے یا کرایہ دار کے علاوہ اور لوگ ٹھہرنے شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کی فوری اطلاع مل جائے اور آپ اس کے خلاف تادیبی کارروائی، آپ اس کے خلاف اپنے پریونٹیو میئرز ایڈاپٹ کر سکیں۔ اسی طرح آج کل کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہاؤسنگ کالونیز جو قرہ اندازی نکالتی ہیں، انہوں نے ایک ابھی فراڈ کا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تمام ہاؤسنگ کالونیز اعلان کرتی ہیں کہ جی پلاٹوں کی قرہ اندازی ہوگی، وہ قرہ اندازی نہیں ہوتی، وہ جسٹ آپ کو دھوکہ اور پلوائے دیا جاتا ہے، آئی واش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہاؤسنگ کالونیاں اپنے جو کور ایریا ہوتا ہے، جو کمرشل ایریا شمار کیا جاتا ہے، اس کے ارد گرد کے جو پلاٹ ہیں اور خاص طور پر جو آؤٹر باؤنڈری کی دیواروں کے ساتھ پلاٹس ہوتے ہیں، ان کو وہ جلدی قرہ اندازی میں نکالتے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ سیٹلمنٹ کرنے شروع کریں اور وہاں پہ رہائش پذیر ہوں، بلڈنگز بننے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جو انہوں نے کور ایریا کمرشل ایریا کا شمار کر کے اور اپنے لیے جو خوبصورت پلاٹ سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں وہ بعد ازاں خود وہ یا تو فروخت کر دیتے ہیں یا اس کو وہ ویلیوڈ پراپرٹی کے طور پہ اپنے ایسٹ کے طور پہ سنبھال کے رکھتے ہیں اور عوام الناس کو نزدیک سے بھنک تک نہیں اس کی پڑنے دیتے۔ یہ بھی ایک دھوکہ دہی کی بڑی خاص قسم ہے اور قرہ اندازی بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو پا رہی۔ ہاؤسنگ کالونیز نے جو دوسرا طریقہ کار بنایا، اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج آپ کا پلاٹ بک کیا، آج کی تاریخ میں آپ کو پلاٹ ملنا ہے 10 سال کے بعد یا 10 سال یا 8 سال یا 5 سال کے بعد، تو جو رقم آپ آج سے دینا شروع کر دی ہے آپ نے اور ایڈوانس بھی لے لی گئی ہے، وہ رقم وہ آج استعمال کر لیتے ہیں اور جب آپ کا وقت آتا ہے پلاٹ لینے کا تو اس وقت جو آج کی رقم آپ نے دی ہوتی ہے اس کی ویلیو آپ دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ جاتی ہے، تو اس رقم کو وہ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنسز بھی کرتے ہیں، اس کی پروفٹ بھی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو اپنے دیگر پروجیکٹس میں بھی انویسٹ کرتے ہیں اور آخر کار آپ کو ایک پلاٹ دے دیا جاتا ہے۔
اسی طرح اگر آپ 8-10 سال تک پلاٹ کے انتظار میں رہتے ہیں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہاؤسنگ کلونی کے مالکان وہاں سے ہاؤسنگ کلونی کو بیچ کر وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں، اور ایک شخص کو ایک پلاٹ کئی اشخاص کو بیچ کر وہ غائب ہو چکے ہوتے ہیں، جو ایسے کہ کئی سکیم ہمارے معاشرے میں منظر عام پر آئے ہیں۔ تو اس طرح کے سکیمز جب آتے ہیں تو پھر جو غریب آدمی ہے وہ بیچارہ پلاٹ نہیں لے پاتا، اور بعد ازاں اس کی جمع پونجی بھی چلی جاتی ہے، اور وہ اپنا مکان کا خواب بھی ذہن میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمزور افراد کو یہ ہاؤسنگ کلونیز جھنڈی کرا دیتی ہیں اور ان کو بالکل بھی کوئی پلاٹ نہیں ملتا۔ ناظرین، آج کے ہمارے پوائنٹس سے اتنے ہی۔ اینٹی فراڈولنٹ میئرز کا جو ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ عزیز ہم کسی اور وقت آپ کے فیڈ بیک کے ساتھ بھی چلائیں گے۔ البتہ ہم دیگر اقدامات اور تفتیشی نکات آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس چھوڑیے گا اور فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔